آپ دیش بھکت ہیں کہ نہیں؟ اب بلکہ رکیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل بھارت کے مسلمان کرکٹرز کو۔ بھارت میں جب بھی کوئی مسلمان کرکٹر ٹیم میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے دیش بھکت ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ وہ خراب پرفارم کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی، اگر وہ ٹھیک پرفارمنس کرے تو خاموشی۔ اور اسی طرح ان کرکٹرز کو اب اپنے مسلمان ہونے کا بھی ثبوت دینا پڑ رہا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم میں مسلمان کرکٹرز کی اگر بات کریں تو سید کرمانی سے لے کر اب محمد شمی تک بہت سے کھلاڑی انڈین کرکٹ ٹیم میں آئے، پرفارم کیا، اپنا نام بنایا اور چلتے بنے۔ بات کی جائے فاسٹ بولر، لیفٹ آرم فاسٹ بولر ظہیر خان کی، بات کی جائے عرفان پٹھان کی، بات کی جائے محمد سراج کی، تو بات کی جائے محمد شامی کی، تو ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے اپنے دیش بھکت ہونے کا ثبوت دینے کے لیے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کھلاڑی اپنے ایموشنز کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، پوڈ کاسٹ پر آ کر سب کچھ بتلا بھی دیتے ہیں۔ پرفارمنس کے بعد سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی ایکسپلینیشن بھی دینی پڑتی ہے۔ روزے کی حالت میں یا روزوں کے درمیان روزوں کا احترام نہ کرتے ہوئے پانی پی لینا ایک جرم ثابت ہو گیا، اور سوال اٹھ رہا ہے کہ محمد شامی نے پانی کیوں پیا؟ محمد شامی جو کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ایک پرائم بولر ہیں اور آئی سی سی ایونٹس میں ان کی کارکردگی متاثر کن ہے۔ محمد شامی نے آخری 19 میچز جو انہوں نے آئی سی سی ایونٹس میں کھیلے، جو آئی سی سی ایونٹس میں انہوں نے 19 میچز میں ون ڈے میں بھارت کی ٹیم کو ریپرزینٹ کیا، اس میں وہ 60 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر چکے ہیں۔ اتنے کسی نے بھی آؤٹ نہیں کیے ہندوستان کی طرف سے۔ محمد شامی جو کبھی 2021 T20 ورلڈ کپ میں جب پاکستان نے 10 وکٹس سے ہندوستان کو شکست دی تھی تو محمد شامی اس میچ میں بہت مہنگے بولر ثابت ہوئے تھے، تو اس وقت انڈیا کے ہندو تنظیموں کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ محمد شامی جو ہے وہ دیش بھکت نہیں ہے۔ اب دیش بھکتی ہونے کا ثبوت انہوں نے اپنی پرفارمنس سے تو دے دیا، لیکن اب اسی محمد شامی کو بھارت میں موجود مسلمانوں کو یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان بھی ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف جب بھارتی کرکٹ ٹیم دبئی کی گرمی میں دھوپ میں بالنگ کرنے کے لیے میدان میں اتری تو محمد شامی باؤنڈری لائن کے پاس کھڑے جب جوس پیتے نظر آئے یا انرجی ڈرنک پیتے یا پانی پیتے نظر آئے تو یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پاکستان سے آوازیں اٹھنے لگی کہ رمضان کا احترام نہیں کیا گیا، لیکن ہندوستان میں کچھ علماء تو محمد شامی کے پیچھے ہی پڑ گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے دین کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے روزوں میں روزے کا احترام نہیں کیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا رمضان المبارک چل رہا ہے اور رمضان المبارک میں روزے میں کھانا پینا جو ہے وہ منع ہوتا ہے، کھانا پینا سے روکا جاتا ہے۔ سحر سے لے کر افطار تک جو ہے وہ مسلمان روزے کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن کیا محمد شامی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ روزے میں میچ کھیلتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکے؟ اگر میری رائے لی جائے یا میں اپنی ادنا سی رائے دوں تو میرے خیال سے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ مذہب یا دین انسان کا ذاتی معاملہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ پروردگار کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ، اس کے بعد آپ کسی بھی نام سے، جس نام سے خدا کو جانتے ہیں، جس نام سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ کل کو پھر بھارت کے بہت سارے ہندو کرکٹر اپنی روایات کا پالن نہیں کریں گے یا اپنی روایات کا فالو نہیں کریں گے تو
ان کے اوپر بھی سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو محمد شامی ہی اس کی زد میں کیوں آئے؟ محمد شامی کے اوپر ہی یہ ٹیگ کیوں لگا کہ پانی کیوں پیا؟ یہ محمد شامی کا اور اس کے اللہ کا ڈائریکٹ مسئلہ ہے. یہ ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے. ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم مذہب کے حوالے سے کسی کے اوپر کوئی سوال تھوپ سکے یا اس کے اوپر سوال اٹھا سکے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک آپ کا ملازم ہے, وہ بڑے ایمانداری سے کام کرتا ہے, وہ دن رات محنت کرتا ہے, لیکن وہ عبادات نہیں کرتا, وہ روزے نہیں رکھتا. تو شاید آپ اس کی اس خطا کو بڑے پولائٹ طریقے سے یا ایک دو دفعہ کہہ دے کہ یار روزہ رکھا کرو, نماز پڑھا کرو. لیکن دوسری طرف آپ کے ایک ایسا ملازم ہے جو سارے روزے رکھ رہا ہے, جو نمازیں پڑھ رہا ہے, لیکن وہ آپ کے مال میں خیانت کر رہا ہے, وہ آپ کو خراب چیزیں دیتا ہے, وہ کام چوری کرتا ہے, وہ دو نمبری کرتا ہے, وہ منافقت کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ آپ کے مال میں ہیرا پھیری کرتا ہے. تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو یقیناً آپ اسے قبول نہیں کریں گے. آپ اس کی نمازیں, اس کے روزے ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو ایک منٹ سے پہلے ملازمت سے نکال دیں گے. تو دینی معاملات سے انسان کو پرکھنا آپ چھوڑ دیں. وہ کھلاڑی ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ بے شک روزے کی حالت میں نہیں تھا, اس نے میچ کو ترجیح دی اور اس نے روزہ رکھنے کو نہ ترجیح دی, تو یہ اس کا معاملہ ہے. اس پر اسے گناہ ملے گا, ثواب ملے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا, یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن اس کو ٹرول کرنا, اس کے مسلمان ہونے پر سوال کھڑے کرنا, اس کو غدار کہنا, یہ بہت زیادہ زیادتی ہے کسی بھی پلیئر کے ساتھ. تو محمد شامی جو سینسیبل آدمی ہوگا, جو دین کی پرکھ رکھتا ہوگا, جو جانتا ہوگا کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ روزے میں جو بیسک چیزیں ہیں, وہ جھوٹ نہ بولنا ہے, وہ مکاری نہ کرنا ہے, وہ مال میں خیانت نہیں کرنا, وہ غلط چیزیں فروخت نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں پہلے آتی ہیں, بعد میں بھوک پیاس آتی ہے. اور بھوک پیاس کا نام جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. اور محمد شامی انسان کیسا ہے, محمد شامی اپنے معاملات میں کیسا ہے, یہ پہلے دیکھنا چاہیے. محمد شامی کی پرفارمنس خیر بھارتی کرکٹ ٹیم کو فائنل تک لے گئی ہے. اب وہ فائنل میں اپنے ٹیم کو اگر میچ جتوا دیتے ہیں, بھارت جو ہے وہ ICC چیمپئنز ٹرافی جیت جاتی ہے, تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے دین کو پیچھے رکھا, اپنے دیش بھکت ہونے کو آگے کیا. سوشل میڈیا پر یہ وائرل بھی ہو رہا ہے کہ جو دیش کی ڈیوٹی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہندوؤں کی طرف سے, اسپیشلی جو ہندو دھرم کو ماننے والے ان کی طرف سے یہ چیزیں سننے کو آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. پلیئر کا مذہبی معاملہ, پلیئر کا دینی معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے. محمد شامی اپنی پرفارمنس اسی طرح جاری رکھے, وہ اپنی ٹیم کو میچ جتواتے رہیں. ہماری تو یہی وشیز ہیں. دیکھتے رہیے ہاکی سپیکس.